बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। आज जबरदस्त तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स की क्लोजिंग 970 पॉइंट्स प्लस के साथ हुई। 80,461 के लेवल पर 100 इंडेक्स बंद हुआ। मार्केट का आगाज ही जबरदस्त तेजी के साथ हुआ था। सेंटिमेंट पॉजिटिव है, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। सबसे पहली वजह तो यह है कि IMF ने अपने एजेंडे में पाकिस्तान को शामिल कर लिया है और 25 सितंबर को हमारी मीटिंग होगी IMF की हाई ऑफिशल से। इसके अलावा सबसे अहम खबर ये भी है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान US का एक अहम दौरा करने वाले हैं, इसको भी पॉजिटिव लिया मार्केट ने। इसके अलावा हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड अकाउंट डेफिसिट जो है वो बहुत हद तक बेहतर हो गया है, इसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। फिर वर्ल्ड बैंक ने हमें $4 अरब का कर्जा दे दिया है। $2 अरब हमें एक साल में मिलेगा, फिर अगले साल हमें $2 अरब मिलेंगे, तो इसको भी मार्केट ने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लिया। और फिर बड़ी सनतों की कारकर्दगी के जो एदाद शुमार सामने आए हैं वो भी पॉजिटिव आए हैं। तो ये तमाम अवामिल हैं जिसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई। 100 इंडेक्स 79,700 के लेवल से बढ़कर 80,400 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ देखा गया। दौरान ट्रेडिंग 970 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, इख्तिताम भी 970 पॉइंट्स के साथ हुआ। 100 इंडेक्स काफ़ी अरसे के बाद, काफ़ी टाइम के बाद ज़बरदस्त तेज़ी के साथ 80,000 के लेवल पर क्लोज हुआ है। खुशाइन बात है, अपकमिंग सेशंस में भी तेज़ी रहेगी। मजमूई तौर पे 400 मिलियन का कारोबार हुआ आज के दिन, और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर बैंकिंग सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर को फोकस किया जाएगा। इसके अलावा इंटरबैंक मार्केट की बात कर लेते हैं। डॉलर 9 पैसे सस्ता हुआ है, 278 रुपये 13 पैसे से घटकर इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 4 पैसे का हुआ है। इसके अलावा दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को फ्रोजन गोश्त की तैयारी और एक्सपोर्ट से मुताल्लिक खत लिख दिया है। दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी ने फ्रोजन गोश्त की तैयारी के लिए 300 मीट्रिक टन गुंजाइश का इजाफा कर दिया है। खत में यह मतन अपनाया गया। इसकी बुनियादी वजह क्या है, क्यों ऑपरेशन में तोसी की है, उसकी वजह यह है कि चीनी मार्केट से पाकिस्तान को ऑर्डर्स मिल रहे हैं फ्रोजन गोश्त के, जिसकी वजह से दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी ने 300 मीट्रिक टन के लिए गुंजाइश का जो मंसूबा है वो मुकम्मल कर लिया है। इस हवाले से इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को खत लिख दिया है। दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी चाइना में इस वक्त सबसे बड़ी फ्रोजन एक्सपोर्ट कंपनी है। फूड एक्सपोर्ट पर मुस्बत असरात इससे मुरतब होंगे। इसके अलावा टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट के हवाले से अदाद शुमार सामने आए हैं। अगस्त 2024 में टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट जून 2022 के बाद की बुलंद तरीन सतह पर आ गई, यानी जून 2022 के बाद अब अगस्त 2024 में टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बुलंद तरीन सतह पर है। खुशाइन बात है, टेक्सटाइल का जो वेट है हमारी एक्सपोर्ट में वो सबसे ज़्यादा है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को बहुत से चैलेंजेस हैं, गैस की कीमतों के हवाले से, बिजली की कीमतों के हवाले से। बहरहाल इसके बावजूद भी हमारी जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ हुई है। अगस्त 2024 में हमारी जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है वो 1 अरब 64 करोड़ 40 लाख डॉलर रही। जुलाई 2024 में हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 1 अरब 27 करोड़ 10 लाख डॉलर थी। अगस्त 2023, यानी मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, अगस्त 2023 के मुकाबले में अगस्त 2024 में हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में 12% इंक्रीज़ रहा है। कुछ अहम बात है। इसके अलावा पाकिस्तान स्टील मिल में कायम इंडस्ट्रियल यूनिट्स को करोड़ों रुपए का चूना लग गया है। जी हाँ, इंडस्ट्रियल यूनिट्स बर वक्त बिजली के बिल हों, पानी के बिल हों या दीगर ग्राउंड रेंट चार्जेस की मद में रकम हो, वो बर वक्त अदा करते थे स्टील मिल इंतज़ामिया को। लेकिन स्टील मिल इंतज़ामिया कई सालों से पानी के बिल की जो रकम है वो वाटर बोर्ड को नहीं देती थी, जिसकी वजह से अरबों रुपए का बिल चढ़ गया और बिल आखिर कनेक्शंस काट दिए गए। और जब कनेक्शन कटे हैं तो सनती यूनिट्स की जो पैदावार है वो मुतासर हो गई है। इस हवाले से फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मिनिस्ट्री को भी खत लिखा, वाटर बोर्ड इंतज़ामिया को भी खत लिखा, स्टील मिल इंतज़ामिया को भी खत लिखा है कि जब तमाम यूनिट्स जो वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर मुख्तलिफ यूनिट्स हैं, ख़ास तौर पर ऑटो सेक्टर के, वो जब बर वक्त अदायगियाँ कर रहे हैं बिलों की, तो क्यों इंतज़ामिया ने आगे पेमेंट्स नहीं की, जिसकी वजह से आज पानी के कनेक्शंस को काट दिया गया है। तो इस हवाले से आज हम प्रोग्राम में तफसीली बात करेंगे। इसके अलावा साल 2023 के इनकम टैक्स गोशवारे दाखिल कराने वालों की तादाद बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अदाद शुमार जारी कर दी हैं। साल 2023 में एक्टिव टैक्स लिस्ट में टैक्स जमा करने वालों की तादाद 56 लाख से तजावुज़ कर गई है। खुशाइन बात है, 3 कैटेगरीज़ की अनाउंसमेंट हुई थी बजट के बाद। एक वो जो रिटर्न फाइल करते हैं, एक वो जो एक्टिव रिटर्न फाइल करते हैं और एक वो जो नॉन टैक्स फाइलर हैं। तो ये 3 कैटेगरी के हवाले से टैक्स स्लैब मुतारिफ की गई थी। अब जो ज़ीरो रिटर्न फाइल करते हैं हर साल, अगर वो हर साल अपना रिटर्न फाइल ना करें या जो भी उनका रिटर्न है वो एक्टिव नहीं होते, तो उन पर फिर 6% टैक्स लागू हो। तो इस 6% टैक्स लगने ना लगे या इससे बचने के लिए ये लोग एक्टिव टैक्स पेयर में जाना चाह रहे हैं। तो इससे
ہمارے جو نمبرز ہیں ایکٹیو ٹیکس پیئر کے وہ انکریز ہوئے ہیں. خوشائن بات ہے ایف بی آر نے جو فہرست شائع کی ہے 16 ستمبر کو, اس میں جو فیگر آیا ہے وہ 56 لاکھ سے تجاوز کرنے کا آیا ہے. 60,000 نئے ٹیکس فائلرز بھی شامل ہوئے ہیں ایف بی آر کے سسٹم میں. خوشائن بات ہے. تو اپنی ٹیکس جی ڈی پی کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے ایف بی آر کو چاہیے ہوگا کہ وہ دوز پالیسیز کا انعقاد کرے تاکہ ہمارے ٹیکس جو سسٹم ہے, ہمارا جو ٹیکس نمبر ہے وہ بہتر ہوگا. تو سارے ان پوائنٹس کو آج ہم اپنے پروگرام میں تفصیلی ڈسکس کریں گے. یہاں وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پروگرام میں اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں زین العابدین شارق, چیئرمین ہے انڈسٹریل پارک اونرز ایسوسی ایشن کے. بہت شکریہ زین صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. پاکستان اسٹیل مل میں قائم جو انڈسٹریل یونٹس ہیں ان کو 1 ماہ سے پانی کی فراہمی بند کر دی ہے. کیوں بند کی ہے, وجہ کیا ہے؟ آپ لوگ تو ہر مہینے پانی کے بل کے حوالے سے رقم جمع کراتے ہیں, اسٹیل مل انتظامیہ کو دیتے ہیں, اس کے باوجود بھی آپ کے کنیکشنز کاٹ دیے. جی یہ بیسکلی السلام علیکم پہلے تو, اور یہ اصل میں آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ 2015 سے جو ہے یہ اسٹیل مل ہماری جو ہے وہ حیات صرف نام پہ ہے, اور کوئی ایکچوئل جو ہے اسٹیل مل پروڈکشن وغیرہ تو نہیں ہو رہی تھی. لیکن ان کے جو 77 اسکوائر کلومیٹرز کا جو ان کا ایریا ہے, اس کے اندر انہوں نے ایک انڈسٹریل پارک اور کافی کمپنیز کو بٹھایا ہوا ہے. تو ان سب کو جو ہے انفراسٹرکچر اور پانی اور یہ وہ جو سروسز ہے یہ اسٹیل مل پرووائڈ کر رہی تھی کانسٹنٹلی, اور ہم جو ہے وہ پیمنٹ بھی کر رہے تھے اسٹیل مل کو ڈائریکٹلی, کیونکہ ہم سزوکی کے وینڈرز ہیں. تو سزوکی سے سب لیس ہے, تو ہم سزوکی کو پے کرتے تھے, وہ اسٹیل مل کو پے کرتی تھی. اب یہ اسٹیل مل نے نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ اب جو ہے وہ جتنا تھوڑا بہت ابھی بھی وہ جو جس لیول پہ وہ فنکشن کر رہی تھی, اب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب وہ بھی پلان ہے کہ اس کو کمپلیٹلی شٹ ڈاؤن کرنا ہے. اور جو یہ رسپانسبلٹیز جو ان کی ابھی تھیں یوٹیلیٹیز انفراسٹرکچر کے حوالے سے, وہ پھر انہوں نے لیٹر جاری کیا کہ بھئی پانی کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ اب کراچی واٹر بورڈ کو اسٹیل مل نے ہینڈ اوور کر دی. اب اس لیٹر کے اگلے دن ہی جو ہے کراچی واٹر بورڈ نے لیٹر جاری کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ بھئی ہمارے تو تقریباً 10 ارب کے پینڈنگ ڈیوز ہیں اسٹیل مل سے, اور جب تک یہ کلیئر نہیں ہوں گے تو تب تک ہم رسپانسبلٹی لینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اور انہوں نے کچھ ایسٹس بھی بولا کہ بھئی یہ کچھ ایسٹ ہے اسٹیل مل کے پائپ لائن واٹر ریلیٹڈ, تو وہ بھی ہمیں ہینڈ اوور ہوں گے تو پھر ہم ٹیک اوور کریں گے. اب یہ 10 ارب کی فگر تو دیکھ کے ہم تو حیران ہیں. اب یہ ہے کہ وہ جب سے انہوں نے ہینڈ اوور کیا ہے تب سے زیرو پانی آ رہا ہے. 16 اگست سے تو ایک بریک ڈاؤن ہونا شروع ہوا پانی میں کہ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے, پھر 23 اگست سے تو بالکل ہی پانی انہوں نے بند کر دیا ہے. اور تو بیسک ریزن ہے کہ اب یہ واٹر بورڈ اور اسٹیل مل کے بیچ میں جو یہ ایک مانیٹری ایشو کھڑا ہو گیا ہے, تو اس کے اندر جو ہے نا بیچ میں ہم لوگ پھنس چکے ہیں, بیکاز ہم ان کے انڈر تھے, اور اب وہ اسٹیل مل جو ہے وہ بند ہو رہی ہے. تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اب ہم بالکل سوتیلے ہو گئے ہیں, اور کوئی بھی جو ہے رسپانسبلٹی اس ایریا کی لینے کے لیے ابھی ریڈی نہیں ہے. اور آئی تھنک اس ایشو کے اندر جو ہے نا بیسکلی ہم لوگ جو ہیں پھنس چکے ہیں. تو یہ بتائیں کہ اسٹیل مل انتظامیہ نے آپ لوگوں کو باقاعدہ طور پہ آگاہ کر دیا ہے کہ اب وہ کمپلیٹلی شٹ ڈاؤن کر رہے ہیں اپنا پورا آپریشن, اور اب آپ لوگ دیگر جو ماتحت اتھارٹیز ہیں ان کے زیر اثر آ جائیں گے؟ جی بالکل, انہوں نے تو بیسکلی ہمیں یہی بتایا. ایک تو یہ آفیشیل گورنمنٹ کی طرف سے ایک ڈیسیجن تھا کہ بھئی اب اسٹیل مل کو جو ہے وہ آپ کمپلیٹلی ڈسکنٹینیو کریں گے. اور یہ کب سے ہو رہا ہے, انتظامیہ کب سے شٹ ڈاؤن کر رہی ہے اسٹیل مل کی؟ یہ مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ تو نہیں پتا, بٹ یہ آئی تھنک اباؤٹ 1 مہینہ ہو گیا یہ تقریباً نا. یہ مطلب کہ 23 اگست سے آپ سمجھ لیں تھوڑا 1-2 ہفتے پہلے ہی ایک سیکنڈ ڈیسیجن ہوا تھا کہ جو ہے نا بالکل اس کو شٹ ڈاؤن کرنا ہے اور ڈیسیجن لینا ہے کہ اس پہ کیا ہونا چاہیے. تو پانی کے بل کے علاوہ گراؤنڈ رینٹ کی مد میں بھی آپ لوگ پیسے دیتے ہیں, پھر دیگر یوٹیلیٹیز, کیا مطلب آپ لوگوں کا سسٹم ہے؟ دیکھیں بیسکلی جو ہماری لیس اگریمنٹ ہے نا سزوکی کے یہ اسٹیل مل کے ساتھ, اس میں جو ہے اسٹیل مل از ریسپانسبل فار مینٹیننس آف دا انفراسٹرکچر, اور روڈوں کا تو بہت ہی ٹائم سے برا حال ہے. اور جو یہ سپلائرز ہیں جو مینوفیکچررز ہیں وہ تو میرے خیال سے کئی 2-3 سال ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ روڈ انفراسٹرکچر پہ کچھ کام ہو جائے, لیکن وہ بھی بدتر سے بدتر ہوئے جا رہا ہے. تو ہم گراؤنڈ رینٹ پے کرتے ہیں, ہم اپنے مینٹیننس چارجز پے کرتے ہیں, اور ہم اپنے واٹر چارجز پے کرتے ہیں.
ٹو اسٹیل مل, اور یہ کروڑوں میں اینیول اماؤنٹ بنتا ہے. اور اگر یہ جو ہم مینٹیننس ہیڈ میں ہی دے رہے ہیں, اگر وہ ٹائم ٹو ٹائم وقت کی پابندی کے ساتھ اگر یہ لگایا جاتا ہے انفراسٹرکچر پہ, تو یہ صورتحال نہیں آتی. تو گراؤنڈ رینٹ کی جو رقم ہے وہ اب آپ اسٹیل مل انتظامیہ کو تو دیں گے نہیں, کیونکہ وہ شٹ ڈاؤن کر چکی ہے. اب آپ گراؤنڈ رینٹ کی رقم کس کو دیں گے؟ دیکھیں, یہ اچھا سوال ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کچھ. آنیسٹلی اسپیکنگ ہم بالکل ایک بلائنڈ چل رہے ہیں کہ بھائی اسٹیل مل اب بند ہوگی, یہ ہوگا, تو وی ڈونٹ نو. ابھی تک کوئی آفیشلی چینج نہیں ہمیں بتایا گیا کہ آپ کس کو دیں گے اور کیا کریں گے. تو رائٹ ناؤ ابھی جو جس طرح چل رہا ہے, آئی گیس اسی طرح چلتا رہے گا. پہلے بھی ہم نے اپنی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ پوری کی ہیں, اور ہمیں وہ نیکی کر دریا میں دار والی بات تھی, اور ابھی بھی ہم کرتے رہیں گے. بیکاز تو یہاں پہ جو بھی دیگر جو یوٹیلیٹیز ہیں ان کو آپ کیسے پے آف کرتے ہیں؟ دیکھیں, الیکٹریسٹی تو وہ کے الیکٹرک کو ہی دیتے ہیں نا ہم ڈائریکٹ, اور پھر اگر کسی نے گیس لی ہوئی ہے تو وہ ایس ایس جی. بٹ واٹر کا یہ تھا کہ اسٹیل مل واز پرووائڈنگ دا واٹر, کیونکہ ان کا اپنا ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی تھا اور یہ ساری چیزیں تھیں, تو اس پورے ایریا میں وہ دے رہے تھے. تو بٹ اب آپ جو ہے کتنے صنعتی یونٹس ہیں جو متاثر ہو گئے ہیں, اور آپ لوگ کب سے اسٹیل مل انتظامیہ کے ماتحت ہیں؟ دیکھیں, ہم ابھی جو ڈائریکٹلی جو صرف آٹو انڈسٹری اور سزوکی سے ریلیٹڈ ہے وہ تو 20 کمپنیز وہ ہیں. پھر اس کے علاوہ بھی کمپنیز ہیں. اب تو ہمیں پورٹ قاسم جو ہم سے تقریباً ایک پورا راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ پہلے والی جگہ ہے, وہاں تک سے کمپنیز اب ہمیں اپروچ کر رہی ہیں کہ بھئی ہمیں بھی پانی نہیں آ رہا. تو ایکچولی فل اسکیل امپیکٹ کتنی کمپنیز کو ہوا ہے یہ تو ابھی آن دا گراؤنڈ مجھے بھی نہیں پتا, بیکاز جو میری ایسٹیمیٹ ہے وہ تو بہت کم ہے, کیونکہ میں بھی حیران تھا کہ یار یہ پورٹ قاسم تک جو ہے وہ پانی نہیں جا رہا, which means it's a huge ایریا جہاں پہ انہوں نے اب بلاک کیا ہے. اور بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ تو اپنی بورنگ اور ٹریٹمنٹ خود لگا سکتی ہیں, وہ افورڈ کر سکتی ہیں. بٹ جو اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز ہیں وہ بالکل اب گھٹنوں پہ آ چکی ہیں. وہ اتنے اسٹریس میں ہیں, وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے تو کاسٹ ہی مینیج نہیں ہو رہی. جیسے اگر کوئی اسٹیل یا فورجنگ کا کام کر رہا ہے تو اس کی تو بہت ہائی کنزمپشن ہے پانی کی, تو وہ لوگ تو کہہ رہے ہیں بھائی 10-10 20-20 ٹینکر دن کے تو ہم سے سسٹینیبل ہی نہیں ہے. اس وقت آپ کا جو انڈسٹریل پارک ہے اس میں جتنے بھی صنعتی یونٹس ہیں, یہ اسٹیل مل انتظامیہ کے ماتحت کب آئے اور کس اتھارٹی نے آپ لوگوں کے ایگریمنٹس کرائے تھے؟ ایکچولی یہ اسٹیل مل نے ڈائریکٹ سب لیز کیا تھا, لیز کی تھی. بیسکلی کافی یونٹس تو ایسے ہیں جب, کیونکہ پارک سوزوکی جو ہے وہ یہاں پہ تقریباً 30-35 سال سے موجود ہے, ان کا جو مین پلانٹ ہے وہ یہیں پہ تھا. اور پھر ان کے جو کچھ سپلائرز اور وینڈنگ کمپنیز تھیں, تو پھر انہوں نے سوزوکی نے بیسکلی 200 ایکڑ لیے ہوئے اسٹیل مل سے, اور یعنی ان سب سے 200 بڑی ایکڑ جگہ اس وقت پارک سوزوکی کے پاس ہے. جی, اگر سنگل بندے اینٹی کی بات کریں تو پارک سوزوکی کے پاس جو ہے نا 200 ایکرز ہیں, اور اس میں سے انہوں نے پھر سب لیز کر کے اپنے وینڈرز کو دیے. اس میں تقریباً آئی تھنک 16 جو ہیں یا وہ ڈائریکٹلی سوزوکی کے تھرو سب لیسز ہیں, اور پھر باقی جو ہیں کافی ایسے وینڈرز بھی ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ اسٹیل مل کے ساتھ اپنی لیز اگریمنٹ کی ہوئی ہے. تو جیسے میری جو کمپنی ہے وہ 2006 سے جو ہے یہاں پہ لوکیٹڈ ہے, اور تو 2006 سے وی آر پیئنگ, اور وہ 2006 کے بعد کافی یہاں پہ انڈسٹریل ہب جو ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے, کیونکہ اب تو یہاں پہ چانگان بھی یہیں لوکیٹڈ ہے, اور آپ کا کیا بھی جو ہے وہ اسی ایریا میں لوکیٹڈ ہے. ایک طرح سے ایک میجر آٹوموٹیو پوائنٹ آف ویو سے تو ایک میجر ہب ہے. اور یہاں پہ پھر اسٹیل مل عائشہ اسٹیل از لوکیٹڈ ہیئر, اور پھر آپ کے کانکریٹ والے بھی کافی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ سب ڈسٹرب ہیں, یہ جتنے بھی آپ نے صنعتی یونٹس کے نام لیے یہ سب ڈسٹرب ہیں پانی کی ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے؟ بالکل, اور یہ سب ڈسٹرب ہیں, اور جو ابھی نہیں ڈسٹرب وہ وہی ہے جس نے اپنا پیسہ لگا کے اپنا ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا لیا. اچھا, تو لیز کی میعاد تو ختم نہیں ہو گئی؟ نہیں, لیز تو 99 ایئرس کی لیز ہوتی ہے, تو لیز میں تو ابھی بہت ٹائم ہے. تو فیڈریشن چیمبر آف کامرس نے بھی آپ کے ایشو کو ریز کیا تھا, کنسرن منسٹری کو لیٹرز لکھے تھے, آپ لوگوں نے بھی لیٹرز لکھے, واٹر بورڈ انتظامیہ کو بھی لیٹرز لکھے گئے, کیا جواب آیا؟ دیکھیں, ابھی تک تو کوئی جواب نہیں آیا انفارچونیٹلی, بٹ ہم یہی اویئرنیس ریز کرنے کا کوشش کر رہے ہیں کہ آپ جیسے میڈیا وغیرہ سپورٹ کرے, تھوڑا سا جنرل پبلک کو بھی اویئرنیس ہو
کیونکہ دیکھیں ہمارا ویو یہ ہے کہ وی آر مینوفیکچررز، ہم ایکچوئل ویلیو ایڈیشن کر رہے ہیں یہاں پہ، اور پھر اتنی بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ بھائی انڈسٹری کو سپورٹ کرنا ہے اور ایکسپورٹ کریں گے، اور آپ آٹو انڈسٹری ایکسپورٹ کیوں نہیں کر رہی، اور یہ اور وہ. تو بات یہ ہے کہ جب پانی تک کا ایک بیسک نیسیسٹی پہ مسئلے ہو جائیں اور پانی بھی نہ ملے آپ کو، تو دوسری چیزیں تو پھر دور کی بات ہے نا. تو آئی فیل کہ جو کھڑی ہوئی کمپنیز ہیں ان پہ اگر تھوڑا فوکس ہو تو ہم ایگزسٹنگ ایسیٹس، ایگزسٹنگ امپلائمنٹ کو تو پروٹیکٹ کریں. تو ہمارا ویو بس یہی ہے کہ دیکھیں اسٹیل مل اور واٹر بورڈ کے بیچ میں اگر کوئی بھی ایشو ہے، 10 ارب کوئی از اے ہیوج اماؤنٹ. اس میں آپ لوگوں کا حصہ کتنا بنتا ہے؟ نہیں، ہمارا تو زیرو بنتا ہے، ہم نے تو اپنے سارے ڈیوز دیے ہیں. آن ٹائم آپ لوگ پے کرتے رہے ہیں 100%، بیکاز ہماری جو ساری کمپنیز یہاں پہ ہیں، یہاں پہ 2 کمپنیز تو پبلکلی لسٹڈ ہیں، ٹھیک ہے نا. اسپیل ہے یہاں پہ پبلکلی لسٹڈ، لوڈز لمیٹڈ از پبلکلی لسٹڈ، سوزوکی آلسو از پبلکلی لسٹڈ. بٹ یہ چھوٹی چھوٹی وینڈرز بھی ہیں جو تو ہماری تو موسٹ ویل ڈاکیومنٹڈ انڈسٹری ہے پورے پاکستان میں. وی آر ون آف دا ہائیسٹ ٹیکس پیئرنگ انڈسٹریز پورے ملک میں، اور 40% تو گاڑی پہ ٹیکس گورنمنٹ کو جاتا ہے. اتنا او ای ایم خود نہیں کما رہا ہوتا جتنا وہ گورنمنٹ کو پے کرتا ہے. تو دا پوائنٹ از کہ وی آر آلویز پیئنگ، آلویز ریڈی ٹو پے، وی فالو آل ریگولیشنز. تو ہمیں کوئی وہ کانفلکٹ نہیں ہے. ہم بس یہ کہہ رہے ہیں آپ ہمیں بتا دیں کہ کون جو ہے وہ رسپانسبلٹی لے گا، اور ہم اس کو پیسے دے دیں گے جو ہم دے رہے ہیں آلریڈی. تو ہمیں وہ کوئی ایشو نہیں ہے، بٹ وی جسٹ وانٹ کہ پانی تو آئے. پانی تو آئے، اس حوالے سے کوئی آپ کو گائیڈ کرے. زین العابدین آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. یہاں وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد پھر ہم اس گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. پروگرام میں اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں شفیق احمد شیخ، ترجمان پاک سوزوکی کمپنی کے. بہت شکریہ شفیق صاحب. کیا وجہ ہے کہ انڈسٹریل یونٹس کی پیداوار مسلسل گھٹ رہی ہے؟ کیا انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں؟ ابھی زین العابدین شارق سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ واٹر ڈسٹریبیوشن کے مسائل ہیں، اس وقت پانی کے کنیکشنز کٹ گئے ہیں، اسٹیل مل انتظامیہ کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہے. کیا ڈائریکشن ہے آپ لوگوں کی؟ سر ایکچولی تھینک یو ویری مچ سر. ایکچولی سر بات یہ ہے کہ پاکستان اسٹیل کا ایک انڈسٹریل ایریا ہے، اور وہاں پر جب سے پاکستان اسٹیل وجود میں آیا ہے اور جب سے یہ ایریا وجود میں آیا ہے، تو پاکستان اسٹیل اس کی ضامن ہے کہ وہ ساری یہاں پر یوٹیلیٹیز، اسپیشلی جو واٹر وغیرہ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس انڈسٹریل ایریا میں، وہ پاکستان اسٹیل کی ذمہ داری ہے. اب جبکہ یہاں پر مسئلہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان اسٹیل کے جو بھی ایشوز وغیرہ ہیں، پرابلم، وہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ساتھ ہیں. جی، پاکستان اسٹیل نے ان کو لکھا کہ جی آپ اب لک آفٹر کریں. کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کہتا ہے کہ جی ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. ان 2 اداروں کے ایشو کی وجہ سے نہ صرف پروڈکشن ہماری ڈسٹرب ہو رہی ہے، بلکہ ہماری جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے، کیونکہ ٹینکرز کے تھرو پانی آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ پانی کی اویلیبلٹی بھی ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ انڈسٹریل ایریا ہے. صرف سوزوکی، صرف اکیلا یونٹ یا نہیں، اس کے اپنے 20 وینڈر سے اتنا بڑا ایک ایریا ہے. جی، اور پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر وہ کاسٹ بھی بڑھ رہی ہے، اور نہ صرف یہ کہ وہاں پر وہ پانی کی موجودگی بھی نہ ہونے کی وجہ سے وہ ٹینکر ملتے بھی نہیں ہیں کبھی کبھی. تو اس لحاظ سے بھی ہمیں بڑی مشکل ہے. تو ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی جب تک ان دونوں اداروں کا آپس میں کوئی مسئلہ حل ہو، کوئی ایسا تھرڈ ادارہ لا کے بیچ میں کیا جائے تاکہ پانی کی یا جو یوٹیلیٹیز کی فراہمی ہے وہ تو ہو، پروڈکشن تو نہ رکے. اس حوالے سے او آئی سی سی آئی سے آپ لوگوں نے رابطہ کیا؟ اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کامرس نے اس حوالے سے ابھی تک کوئی آواز نہیں اٹھائی. فیڈریشن چیمبر آف کامرس سے خطوط تو ضرور لکھیں کنسرن منسٹری کو. تو اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کامرس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ سر ہم تو یہی ان سے بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ایک انڈسٹریل ایریا کو اور ایک چیمبر کو اور ایک انڈسٹریل زون کو، اتنا بڑا زون ہے یہ پاکستان اسٹیل کا، تو اس کی نمائندگی تو پی سی سی آئی کے تھرو ہی ہے. اور ہم وہاں پر بھی کوشش کر رہے ہیں، سارے چیمبرز کو ہم نے ریکویسٹ کی ہے، حکومتی سطح پہ بھی ہم کہہ رہے ہیں، فیڈرل پہ بھی، گورنمنٹ پہ بھی، سندھ گورنمنٹ پہ بھی، لیکن ابھی تک سر کوئی اس کا حل نہیں نکل پا رہا ہے. تو صوبائی حکومت سندھ کی جو حکومت ہے، اس کی طرف سے کوئی ابھی تک آپ لوگوں کو رسپانس نہیں آیا؟ کوئی آپ لوگوں کو کوئی ڈھارس نہیں دی گئی؟ نہیں سر، کوئی کچھ نہیں آیا، کوئی چیز نہیں آئی. واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی طرف سے بتا دیا گیا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کو ہم پانی پرووائڈ کریں. آپ لوگ جو آن ٹائم پیمنٹ کرتے تھے واٹر کے حوالے سے، واٹر بل کے حوالے سے، آن ٹائم آپ لوگوں کی پیمنٹ جاری تھی. آپ لوگ اس حوالے سے انتظامیہ سے نہیں پوچھیں گے اسٹیل مل سے کہ وہ پیسے کہاں گئے، اس کا حساب کتاب کہاں گیا؟ سر ہم یہی تو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہم کون سی انتظامیہ سے پوچھیں.
पाकिस्तान स्टील अब इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हम किसके पास जाएं, किससे बात करें? हमारे प्रोडक्शन यूनिट्स बंद हो रहे हैं, पैदावारी जो सलाहियत है वो मुतासर हो रही है। और सिर्फ यही नहीं, मैं जैसे आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगी अब, क्योंकि पानी के टैंकर्स आने से वो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है। सिर्फ 20 वेंडर मेरे जो हैं, सिर्फ 20 वेंडर वो सिर्फ मेरे इस एरिया में है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी बढ़ सकती है, क्योंकि एक माह से पानी नहीं आ रहा, तो एक अंदाजे के मुताबिक कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है कार प्राइसेस पर आप लोगों? सर इस पर हम अभी वर्किंग कर रहे हैं जी, और हम जाहिर बात है कि हुकूमत को इन्फॉर्म करेंगे जी कि सर देखिए हमारी इतनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इससे बढ़ रही है। लेकिन सर मसला जो है ना, ये चीज नहीं है, बात यह है कि हम किससे बात करें कि भाई हमारा ये एक इशू जेन्युइन है, इसको हल किया जाए। यहाँ तो यही मालूम नहीं हो रहा ना सर। जी, ये बड़ी अचंभे की बात है। जैनुल आबिदीन, मैं आपकी तरफ आऊंगा। अदालत का फोरम आप लोगों के पास मौजूद है, क्या अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे? कानूनी टीम से मुशावरत किया आप लोगों ने इस हवाले से? देखें, अगर हम अपनी लीज एग्रीमेंट्स को देखें तो उसमें तो हमारा पूरा हक बनता है कि हम एक लीगल स्टांस ले सकते हैं। और ये अब लोग जब फ्रस्ट्रेट होते हैं, हमारे जो मेंबर्स हैं वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो वो इस टाइप की चीज़ें बोलते हैं। बट मेरा तो व्यू यही है कि खुश असलूबी से और जो भी चीज़ हल होती है वो हमेशा बेहतर होती है। खुश असलूबी से कैसे हल होगी जब कोई सामने है ही नहीं, कोई इंतजामिया है ही नहीं, तो ये खुश असलूबी से कैसे हल होगी? मुझे हमें जो है वो केस करके और ये बताना कि भाई हम सही हैं और आप गलत हैं, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें बस फ़ायदा ये होगा कि बस पानी हमें मिले। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं। तो अभी तो ये बातचीत शुरू हुई है एंड ये इशू जो है अभी 1 मंथ का हुआ है एंड ऑलरेडी। तो हम तो ये भी कोशिश करें कि अवेयरनेस जनरेट करें। एंड मेरी तो यही उम्मीद है कि हुकूमत वगैरह इदारे सुन के जो है कुछ डिसीजन लेंगे और हमें अप्रोच करेंगे और हमारे साथ वर्क करेंगे। बट अगेन ऑफ कोर्स अगर कोई भी रास्ता नहीं निकलता तो लोगों की तो रोजगार है ना जो दाव पे लगी हुई है, तो फिर तो डेफिनेटली हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि हम फिर जाके कोई लीगल मैटर की तरह से परस्यू करें, एटलीस्ट के डैमेजेस वगैरह के हिसाब से जी। बट मेरा व्यू ये है कि जब तक हम दूसरी सारे रास्तों को इस्तेमाल और ट्राई ना करें अपने फुल ओपन हार्ट के साथ, तो हमें उस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए और पॉजिटिविटी के साथ होप करना चाहिए कि समथिंग विल कम आउट। ग्राउंड रेंट की मद में कितनी रकम आप लोग हर महीने जमा कराते थे? देखिए सुजुकी, ये शफीक साहब आपको बेहतर बता सकेंगे बिकॉज सुजुकी अपने जो वेंडर्स हैं उनसे वो नहीं, आप तो नेशनल पार्क ओनर्स के चेयरमैन भी है ना, तो ओवरऑल तो एक अंदाजा होगा कि इतनी रकम हम लोग ग्राउंड रेंट की मद में इंतजामिया को जमा कराते थे। मैं शफीक साहब से भी बात कर लूंगा इस हवाले से। हाँ नहीं, देखें इसमें यह है कि जैसे चांगन है वो मेरे ख्याल से तकरीबन 30 लाख के करीब तो वो जमा कराता है अमाउंट ना। तो इस तरह ये है कि मेरा तकरीबन 3 से 4 लाख इस तरह है। तो ये ओवरऑल जो हम पे कर रहे थे ना, हमारी एस्टिमेट है और ये हमने अंडर साइड पे ही एस्टिमेट की हुई है कि एटलीस्ट जो बिल्कुल स्मॉल यूनिट्स हैं, स्मॉल यूनिट्स, वो सिर्फ वो जो है वो 4 से 10 करोड़ रुपए की जो है ना उनकी डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्शन, क्योंकि वॉल्यूम डाउन होती है तो कंजम्पशन वाटर वगैरह की भी कम हो जाती है, वो जमा करा रहे थे। फिर आपके जो बड़े वाले पार्टीज हैं वो तो महाने के साल के इतना तो वो सिंगल एंटिटी इज पेइंग जी, यू नो। अगर और 2000 एंड अगर हम लास्ट 15 ईयर्स को ही देख लें, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई काम नहीं हुआ पिछले 15 साल में, ठीक है। और रोड जो है वो बदतर से बदतर, और इनफैक्ट हमारी एसोसिएशन ने बड़ी वर्किंग भी की खुद की कि भाई पानी की लीकेजेस कहाँ हैं, लाइन में लीकेजेस कहाँ हैं, ड्रेनेज में इश्यूज कहाँ हैं, सर्वे हमने कराए, बजटिंग हमने की, प्रपोजल्स हमने बाकायदा दिए स्टील मिल को कि भाई ये काम करने वाले हैं, प्लीज़ इसको आप सीरियसली लें। और फिर उसके बाद जो है हम बिल्कुल फिर फ्रस्ट्रेट हो गए बिकॉज कोई सीरियस रिस्पॉन्स नहीं था। और बीच में जो स्टील मिल कहती थी हाँ करेंगे, लेकिन रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, और ये नहीं है वो नहीं है। मतलब ग्राउंड रेंट जमा कराने के बावजूद भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई ध्यान नहीं दिया स्टील मिल इंतजामिया ने। बहुत शुक्रिया जैनुल आबिदीन शारिक साहब और शफीक अहमद शेख साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ग्राउंड रेंट की मद में इंडस्ट्रियल यूनिट जो स्टील मिल इंतजामिया के अंदर कायम है, उन्होंने करोड़ों रुपए जमा कराए, पानी के बिल की मद में करोड़ों रुपए जमा कराए, यानी साल का अगर हम तखमीना निकालें तो ये अरबों रुपए का बन जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी स्टील मिल इंतजामिया ने
آگے ان کی رقم پاس آن نہیں کی کنسرن اتھارٹیز کو, اور بالآخر واٹر بورڈ ایکشن میں آیا, اسے پانی کے کنیکشن کاٹ دیے. اس وقت انڈسٹریل یونٹس کی پیداوار متاثر ہے اور آئندہ آنے والے دنوں پر گاڑیوں کی قیمتوں پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے, کیونکہ زیادہ تر آٹو پلانٹس جو ہیں وہ اس انڈسٹریل یونٹ پہ نصب ہے. بہرحال پورٹ قاسم تک پانی کا مسئلہ اب شدت اختیار کر گیا ہے. کس سے بات کریں, کوئی انتظامیہ اس وقت نہیں ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے. کنسرن منسٹریز کو خط تو لکھے ہیں, لیکن اب کب مثبت جواب آئے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. یہاں وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ ویلکم ہے پروگرام. اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں چیئرمین ایپٹما آصف انعام. بہت شکریہ آصف صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کے اعداد و شمار سامنے آ گئے ہیں, بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے, بڑی صنعتوں کی کارکردگی بھی بہتر ہوئی ہے. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی سرپلس میں گیا ہے, ٹریڈ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ہمارا بہتر ہو گیا ہے. تو ہم سمجھے کہ ہماری ایکسپورٹ بہتر ہو رہی ہے اور خاص طور پہ ٹیکسٹائل بہتر سم کی جانب روا دوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی دیکھیے, ہماری جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہے یہ 22 سے پہلے 19.5 بلین تھی جی. تو ابھی تو جو بھی ہم بات کر رہے ہیں وہ ود ان 26 منتھ پیریڈ میں یہ بہتری آئی. تو ابھی تو 19.5 والی تقریباً پوزیشن کراس کریں گے تو بہتری آئے گی ریئل پوائنٹ میں نا. پہلے ہماری تقریباً 19.5 سے کم ہوتی بھی 16 آ گئی جی. تو اب 16 کی 17 17.5 بہتری تو ہوگی, مگر وہ ایبسولوٹ ٹرم میں جو ہے 19.5 سے پیچھے ہوگی. دوسرے ہمارا ماشاءاللہ پوٹینشیل جو ہے وہ اتنا انویسٹمنٹ ہو گیا تھا کہ یہ 26 بلین کا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ 26 بلین سے کم ٹیکسٹائل کی جو بھی ایکسپورٹ ہوگی تو ہم اسے سمجھیں گے کہ وہ ہمارے اپنی کوتاہی ہے, اور انشاءاللہ اس کو اچیو کرنا ہے ہم نے ساری چیزوں کے سب کو ساتھ لے کے جو بھی مسائل حل کرتے ہیں. تو یہ مسائل جو خاص طور پہ توانائی سیکٹر سے منسلک ہیں, تمام آپ لوگوں کے مسائل, جی سب سے بڑا تو توانائی ہے. یہ حل کیسے ہوگا؟ جی توانائی تو حکومت کو حل کرنا ہی پڑے گا نا, کیونکہ وہ تو سب چیز ہی بند ہوتی جائے گی. خالی ٹیکسٹائل نہیں, ٹیکسٹائل سریا ہر چیز اس میں انوالو ہوتا جا رہا ہے. صرف وہ لوگ بچتے جائیں گے کہ جن کے پاس کوئی کوئلہ چلا رہا ہے یا کوئی لکڑی جلا رہا ہے یا کوئی اور ہے جس کو انرجی چاہیے ہی نہیں, جیسے شوگر مل وغیرہ ہے وہ گنے کے پھوک سے بنا لیتے ہیں. تو وہ 2-4 چیزیں چھوڑ کے باقی چیزوں کو تو افیکٹ آئے گا ہی. اور بہرحال اس پہ کام بھی ہو رہا ہے. تو میں ابھی جب تک کوئی رزلٹ خاطر کا سامنے میں نہیں آتا تو میں اس کو مطلب آپ کہہ لیں کہ مسترد یا مطلب سامنے کہوں کہ جی ابھی لیٹ سی, ہمیں رپورٹس یہی ہیں کہ ایکٹیولی کام ہو رہا ہے اینڈ لیٹ سی دی فائنل پروپوزل. کیونکہ ہمارے حساب سے تو تقریباً اگر انڈیا میں 18 روپے کی ہے پاکستانی ایکویلنٹ تو 20, 22, 24, 25 تک تو کام چل سکتا ہے. تو ورس کے سینیریو 28 کہہ لیں, مگر یہ 42 والا کام تو نہیں چل سکتا. 9 سینٹ کی بجلی آپ لوگوں نے ڈیمانڈ کر رکھی ہے گورنمنٹ سے کہ وہ کریں. جی وہ تو مجبوری کو, یہ دیکھیے 9 سینٹ بھی جو ہے نا وہ علاقے میں سب سے ہائیسٹ سے بھی 30-40% تھا. جی. تو وہ ہم لوگوں نے یہی سوچا تھا کہ بھائی کم از کم زندہ رہنے اور تھوڑا گروتھ کے لیے کافی ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں پھر آدمی اور ایڈوانٹیج بھی ہو جاتے ہیں. ہمیں یورپین یونین کی ایسیس تھی تو وہ یہی سوچا تھا کہ کام تو چل رہا ہے اور چل بھی رہا تھا, ایسی بات نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے کام بہت اچھا چلا. تو یہ جب سے انرجی کی گڑبڑ ہوئی ہے, زیادہ ہوئی ہے, پھر اس کے بعد اس میں انٹرسٹ ریٹ بھی آ گئے. پھر اس بجٹ میں ہوا ہے کہ ای ایف ایس کا جو ہے وہ چین پوری توڑ کے اس کو صرف امپورٹ کے فیور میں کر دی ہے. نارمل ٹیکس ریجیم میں آپ لوگوں کو داخل کر دیا ہے. نہیں وہ نارمل نہیں, یہ ای ایف ایس جی, ایکسپورٹ فیسیلیٹی. ای ایف ایس کے علاوہ نارمل ٹیکس ریجیم میں بھی ڈال دیا آپ لوگوں کو. جی دیکھیے ٹیکس تو اس کا مسئلہ ہے نا کہ جس کو پروفٹ آ رہا ہو, مطلب جس کو پروفٹ نہیں آ رہا اس کا مسئلہ تو ٹرن اوور ہے نا. بالکل وہاں پہ بھی تھوڑی زیادتی کی ہے, ان سے 2% پہلے جمع کر رہے ہیں, وہ بھی مطلب ان لائن ہی ہونا چاہیے ایک سوا. تو یہ زیادتی پہ زیادتی ہو رہی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ انکریز ہوگی گزشتہ سال کے مقابلے میں یا گزشتہ سالوں کے مقابلے میں؟ ٹیکسٹائل میں یہ ہے کہ دیکھیے جی جب اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے, اب آپ دیکھیں کہ جتنے باہر کے ریٹیلرز ہیں جو ہم سے ڈینم فیبرکس اور اس ٹائپ کے فیبرکس لیتے ہیں پینٹ وغیرہ کے, تو وہ پہلے یہاں سے کپڑا لے جاتے تھے کمبوڈیا, بنگلہ دیش, وہاں اسٹچ کراتے تھے. اب انہوں نے کہا بھائی ہم تو اسٹچ لیں گے, ہم کپڑے وپڑے کے چکر میں نہیں پڑیں گے کہ کپڑا آپ سے خریدیں, اسٹچ کہیں اور کرائیں اور کسی اور ملک میں تھرڈ اسٹچ کرا کے اپنا کریں. تو اب وہ صرف تیار لے رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے یہ بہت بڑی فورس گارمنٹ کا کام ہوا ہے جو میرے خیال میں ہم کسی قسم کی کنسیشن دے کے نہیں کرا سکتے تھے. وہ کسٹمر ریکوائرمنٹ پہ ان کو کرنا پڑا. کسٹمر نے کپڑا ہی نہیں لیتے. اگر آپ کے پاس 1,00,000 میٹر کپڑا روز ہے تو آپ 70,000 پتلونے بنا کے تو بیچ سکتے ہیں, کپڑا نہیں بکے. تو دس ہیز فورسڈ ا لاٹ آف گورنمنٹ. حالانکہ ان کی پروفیٹیبلٹی بھی بہت خراب ہوئی ہے ریلیٹیولی جی, مگر 12 لاسز میں نہیں گئے, مگر ان کو بھی افیکٹ تو آیا ہے, مگر وہ مجبور ہیں اس وقت انویسٹمنٹ کرنے کے لیے.
IPPs के हवाले से क्या कहेंगे आसिफ इनाम? देखिए IPP में तो सबसे बड़ा देखिए 52% तो हुकूमत के अपने हैं, जी तो हुकूमत ने ही हुकूमत से मुआहदा किया हुआ है और उसको लंदन कोर्ट किया हुआ है, क्वाइट एस्टोनिशिंग। ये तो मेरे ख्याल में अगर 5-10 हज़ार मेगावाट तो गवर्नमेंट अपने खुद खत्म करके $2-4 अरब का ही टोटल नेशनल डेट बनेगा, जी जो $200-300 मिलियन साल का नहीं है। तो इससे बहुत बड़ा मसला डायरेक्ट ही हल हो जाएगा, उसको उतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। बाकी प्राइवेट से तो वो सब नेगोशिएशन कर ही रहे हैं। बिल्कुल। तो ये हुकूमत और अगर चाहे 12 तो लाख बिजली जाहिर सस्ती बात हो है जो सकती है, जी बिल्कुल ये आधे दाम हो सकती है, आधे दाम हो बाकी सकती है। तो आसिफ इनाम साहब, आपको लगता है कि होनी हम भी चाहिए, इस साल के आखिर में होनी हम तो लोग 100 चाहिए। जी इस साल के आखिर तक यानी जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें हम $33 अरब का टारगेट अचीव कर लेंगे एक्सपोर्ट का, आपको लगता है? देखिए लास्ट ईयर तो एक बहुत बड़ा आपको फेवर हुआ था कि आपकी चावल की एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गई, जी तो उसकी वजह इंडिया का बैन करना था, इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़नी थी और बढ़ी है। तो इस दफा क्रॉप के नंबर्स भी तो बहुत सेहतमंद नहीं आ रहा है, और प्लस ये कि वो इंटरनेशनल प्राइसेस भी गिर गई हैं। जी तो मेरा तो नहीं ख्याल कि चावल की एक्सपोर्ट से वो कुछ जो मिला था वो मिलेगा दोबारा। यानी जो एक्सपोर्ट का 4,000 की टारगेट मूंगी अचीव बिक करना रही थी मुश्किल वो अब नजर आ रहा 2,000 की बिक रही है। है। जी देखिए ये तो मैंने आपको बताया कि ये तो अल्लाह के हाथ होता है। आप बताएं कि कस्टमर ने कह दिया आप गारमेंट बना के दें, तो आप विलिंग नॉन विलिंग आपको गारमेंट बनाने पड़ गए हैं। तो ये तो अल्लाह के हाथ है। जाहिर बात है हजारों लोगों का रोजगार लिखा हुआ था, तो जी उन्होंने जिद पकड़ ली कि हम तो गारमेंट ही लेंगे। तो आप लाखों लोगों का अल्लाह मियां ने रोजगार करा दिया। फिजिबिलिटी को देखते हुए आप क्या अपना तजिया पेश करते हैं इस हवाले से? जी देखिए ये तो जो हम लोग अब तो सारी चीजें पता है, ये 3-4 ही मोटे मोटे फैक्टर्स है ना। जी बिजली, फिर गैस बहुत बेताशा बढ़ गई है, फिर आए दिन तलवार है कि जी हम 1 जनवरी को गैस काट देंगे। अब कोई जनवरी फरवरी का ऑर्डर हो वो ले या नहीं ले, क्या ले, उसको क्या पता कि मैंने जनवरी के लिए क्या करना है। जी तो ये सब चीजें मतलब अब जाहिर सी बात है कि इससे मायूसी या आप कहें कि जी एक पेसिमिज्म होता है, तो पेसिमिज्म तो आप खुद ऐसी बयानात से ही पैदा करते हैं ना कि जी हम 1 जनवरी को गैस काट देंगे। तो जी आप गैस काट देंगे तो पैसे में से मैं वो बिजली लगवाए, अब किसी की जेब में ही पैसे नहीं है। बिजली का एस्टीमेट कोई छोटा तो नहीं होता। पहले बिल्कुल ही उसने एनर्जी एफिशिएंट इंजन लगाने के चक्कर में पैसे बहुत लगा दिए कि तो फिर सोलर लगाया, ये लगाया, दुनिया भर की चीजें। तो अब तो मतलब इस किस्म की चीजें ही पैसे में जो है वो लाती हैं। तो बिल्कुल फिर हम गैस काट देंगे, भाई कैसे काट देंगे, वो आप फैक्ट्री बंद करा देंगे किसी की, वो ऑर्डर पकड़े या नहीं पकड़े जनवरी फरवरी का। तो इस बहरहाल इसमें इसको तवज्जो की जरूरत है। तवज्जो की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आसिफ इनाम, आपने अपना कीमती वक्त दिया। $33 अरब हमने अपना एक्सपोर्ट का टारगेट फिक्स किया है। $33 अरब हमने एक साल में करनी है। इसको करने के लिए हमने कई चैलेंजेस का सामना करना होगा, कई चैलेंजेस का हम सामना कर रहे हैं। बिजली की कीमतों में इजाफे का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, गैस का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, फिर टैक्स रिजीम का एक बहुत बड़ा चैलेंज है एक्सपोर्टर को। बहरहाल कभी उम्मीद है कि हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे, लेकिन हालात साजगार नहीं है। $40 अरब हमने अपना एक्सपोर्ट का टारगेट रखना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल बहुत है हम लोगों में, लेकिन बहरहाल हमने रखा $33 अरब है, उसको अचीव कर ले, यही बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन जो चैलेंजेस हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेंगे। बहरहाल एक्सपोर्टर को उम्मीद तो है कि वो $33 अरब तक एक्सपोर्ट करके मुल्क की मईशत पर मुस्बत असर मुरतब करेगा। मुझे अपनी टीम को इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।